السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم واقعہ معراج کے متعلق اہم مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ مثلاً معراج شریف کا واقعہ کب پیش آیا، معراج جسمانی تھا یا روحانی، شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں تھے اور شق صدر کیا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو بہت اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ واقعہ معراج یقیناً مکی زندگی میں پیش آیا، مگر سن کے تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین 4 نبوی کا ذکر کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا، لیکن راجح بات یہ ہے کہ واقعہ معراج نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال میں پیش آیا۔ اس لحاظ سے یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل کا ہے۔ اس سال کئی دیگر اہم واقعات بھی پیش آئے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات اسی سال میں ہوئی۔ آپ کے چچا ابو طالب بھی اسی برس فوت ہوئے۔ اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے، مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حمایت کی۔ مشرکین کی طرف سے تکالیف حد سے بڑھ گئیں تو آپ کو طائف کا سفر بھی اسی سال اختیار کرنا پڑا۔ ناظرین، واقعہ معراج کے مسائل میں سے ایک بہت اہم اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ واقعہ معراج محض ایک خواب تھا یا یہ معراج روح اور جسم اطہر دونوں کے ساتھ ہوا۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ واقعہ معراج محض خواب کا واقعہ نہیں جسے روحانی معراج تسلیم کر لیا جائے، بلکہ آپ کو یہ معراج روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوا، کیونکہ خواب میں دیکھا جانے والا کوئی بھی واقعہ کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا اور نہ اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے، مگر معراج النبی ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے جسے سن کر مشرکین نے فوراً اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین و آسمان کے درمیان 50,000 سال کی مسافت طے کر لے۔ اس زمانے میں بھی جسمانی معراج کا انکار کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ ملحد ہیں جو کہ نافرمانوں کی بدتر قسم ہے، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو غلط فہمی کی بنا پر جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد احادیث کے بعض الفاظ ہیں جن سے شبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ جسمانی اور روحانی مکمل معراج تھا، جس کی تفصیلات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں بیان فرمائیں۔ اس واقعہ کے راوی 40-45 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے اس واقعہ کے مختلف حصے بیان کیے ہیں، اور اب محدثین کرام نے تمام تفصیلات کو یکجا کر دیا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد وغیرہ ساری معتبر کتابوں میں اس واقعے کا باب باندھا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں آرام فرما تھے۔ تو جس رات واقعہ معراج پیش آیا اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا کے ہاں مقیم تھے۔ ان کا مکان خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھا اور آپ اکثر وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ چونکہ آپ کا گھر وہاں سے ذرا دور تھا، اس لیے آپ بعض اوقات اپنی بہن کے ہاں ٹھہر جاتے تاکہ رات کو خانہ کعبہ میں عبادت کر سکیں۔ بعض روایات میں آپ کے اپنے گھر کا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ وہاں مقیم تھے، مگر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر والی روایت صحیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے گھر کو اپنے ہی گھر پر محمول کیا۔ بعض روایات میں حتیم کے قیام کا ذکر بھی آتا ہے، یہ بھی درست ہے، کیونکہ آپ کے بیان کے مطابق فرشتے آپ کو ام ہانی کے گھر سے بیدار کر کے حتیم میں لے آئے تھے، وہیں شق صدر ہوا اور پھر وہیں سے آپ سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ اب یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ شق صدر کیا ہے اور کیوں کیا گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ فرشتوں نے ام ہانی کے مکان کی چھت پھاڑ کر مجھے وہاں سے نکالا اور پھر خانہ کعبہ کے حتیم والے حصہ میں لے آئے، پھر میرے سینے کو چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا، اسے سونے کے طشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اسے علم و حکمت سے بھر دیا اور پھر اپنے ٹھکانے پر واپس رکھ دیا۔
مسلم شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کا شق صدر کیا گیا اس وقت آپ زمین پر نہیں تھے، بلکہ فرشتوں نے آپ کو ہاتھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ پھر جب وہ اپنا کام مکمل کر چکے تو مجھے نیچے اتار دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شق صدر کا واقعہ 4 دفعہ پیش آیا ہے۔ پہلا واقعہ 4-5 سال کی عمر میں پیش آیا، جبکہ آپ اپنی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں زیر پرورش تھے۔ اس عمر میں بچہ عام طور پر لہو و لعب کی طرف مائل ہوتا ہے، مگر آپ کو چونکہ منصب نبوت عطا ہونے والا تھا، اس لیے ابتدا ہی سے آپ کی تربیت مقصود تھی تاکہ آپ کھیل کود کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں۔ پھر دوسری دفعہ شق صدر اس وقت پیش آیا جب آپ کی عمر مبارک 12-13 سال کی تھی۔ آغاز شباب میں اکثر نوجوانوں کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایک عظیم ذمہ داری سونپی جا رہی تھی، لہذا شق صدر کے ذریعے آپ کے قلب مبارک سے وہ تمام چیزیں دور کر دی گئیں جن سے لغزش پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ شق صدر اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، کیونکہ منصب نبوت بڑا بوجھل معاملہ ہے۔ اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا، ہم آپ پر ایک بوجھل بات ڈالنے والے ہیں، یعنی وحی الہی کا بوجھ اتنا شدید ہوتا تھا کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ شدید سردی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے، تو اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے آپ کا تیسری دفعہ سینہ چاک کیا گیا، اور پھر چوتھا شق صدر سفر معراج پر روانہ ہونے سے قبل حتیم میں کیا گیا تاکہ آپ پیش آمدہ عجیب و غریب واقعات کو برداشت کر سکیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔